बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया है। इस रेफरेंस की एक कॉपी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी भिजवाई गई है। जिस शख्सियत की जानिब से ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है, उस शख्स की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, एक इल्ज़ाम तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में अपने 5 करीबी लोगों को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो तैनात कराया है। दूसरा इल्ज़ाम यह लगाया गया कि चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से 16 ऐसे लोगों के नाम जो है वो रिकमेंड किए गए, उनके नामों की सिफारिश की गई, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान लाहौर हाई कोर्ट का जज बनवाना चाहते थे। ये रेफरेंस की कॉपी है। इस रेफरेंस में जो तफसीलात दी गई है, जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूंगा। और इसी खबर से जुड़ी एक और खबर भी है जिसमें जस्टिस काजी फायद साहब का जिक्र है, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये रेफरेंस दायर किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के एक वकील हैं, मोहम्मद आफाक इनका नाम है। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 35200638000607 और इनका मोबाइल नंबर है 032173733072। हमने इनसे इनके मोबाइल नंबर पर रब्ता किया। इस रेफरेंस के दायर होने के हवाले से मोहम्मद आफाक साहब ने तस्दीक की है कि यह रेफरेंस बजरिया डाक जो है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था और इस रेफरेंस की एक कॉपी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी भेजी गई है। ये है मोहम्मद आफाक नामी वो वकील जिनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया है। इस रेफरेंस में जो इल्ज़ाम लगाया गया है, वैसे 4 इल्ज़ाम लगाए गए हैं। पहला इल्ज़ाम यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अपने अख्तियारात का, अपने अहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, मिसकंडक्ट करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल के ज़रिए हुकूमत पंजाब से अपने 5 करीबी लोगों को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो तैनात कराया है और इसके बदले मिसकंडक्ट करते हुए शान गुल एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का नाम लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज के लिए बदनीयती से रेकमेंड किया गया है। जिन 5 लोगों को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से मुबैना तौर पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात करवाया गया है, उनके नाम भी दिए गए हैं। पहला नाम बताया गया है मोहम्मद तारिक नदीम का, दूसरा है हसन खालिद रांझा, फिजाउल्ला, वसीमुद्दीन मुमताज़ और मोहम्मद साद बिन गाजी शामिल हैं। इन 5 अफराद के हवाले से ये बताया गया है कि इनका रेफरेंस में ये भी बताया गया है कि इनका चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के साथ ताल्लुक़ क्या है। पहले यह बताया गया है कि मोहम्मद साद गाजी नामी जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिए गए हैं, उनके बारे में ये बताया गया है रेफरेंस में कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का ताल्लुक़ चूँकि गुज्जर बरादरी के साथ है और साद बिन गाजी जो कि मौजूदा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब का ताल्लुक़ भी गुज्जर बरादरी के साथ है। और उसमें यह बताया गया है कि गुज्जरिज़म को प्रमोट करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शान गुल की वसासत से इन्हें एडिशनल असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो तैनात कराया है। दूसरा नाम बताया गया है कि हसन खालिद रांझा का। इनके हवाले से रेफरेंस में ये बताया गया है कि हसन खालिद रांझा जो है साबिक वज़ीर कानून, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद रांझा के ये बेटे हैं, क्योंकि माजी में 1999 में जब खालिद रांझा एडवोकेट जनरल पंजाब थे तो एक वकील थे हनीफ खटाना जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने सिफारिश की थी खालिद रांझा साहब को कि जस्टिस कासिम साहब को जो है एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में तैनात कराया जाए और हनीफ खटाना की सिफारिश से मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो तैनात कराया गया था। 1999 की बात की जा रही है। तो उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर खालिद रांझा के बेटे हसन रांझा को जो है वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो तैनात कराया गया है। फिजाउल्ला के हवाले से यह बताया गया है कि फिजाउल्ला का ताल्लुक भी जो है वो गुज्जर बरादरी के साथ है और गुज्जरिज़म को प्रमोट करने के लिए शान गुल की वसासत से उन्हें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो तैनात कराया गया। वसीमुद्दीन मुमताज़ के हवाले से रेफरेंस में यह बताया गया कि वसीमुद्दीन मुमताज़ एडवोकेट चूँकि मुल्तान में वकालत करते हैं और इनका लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ख़ास ताल्लुक़ है और इसी ख़ास ताल्लुक़ के बुनियाद पर, करीबी ताल्लुक़ के बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल की वसासत से इन्हें पंजाब के एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में तैनात कराया है। आखिरी जो नाम है मोहम्मद तारिक नदीम का,
ان کے حوالے سے ریفرنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ملتان میں وکالت کرتے ہیں اور اسی چیمبر سے ان کا تعلق ہے جس چیمبر سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان کا تعلق ہے. تو اسی تعلق کی بنیاد پر شان گل کی وساست سے انہیں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے وہ تعینات کرایا گیا ہے. دو اور بھی الزام ہیں. دوسرا ایک اور بھی الزام ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو وفاق میں اٹارنی جنرل کا آفس ہوتا ہے وہاں پر بھی ان کے اپنے جو ایک قریبی دوست ہیں، ساتھی ہیں، عظمت اللہ خانزادہ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ کے یہ قریبی ہیں، تو انہیں بھی وفاق میں اٹارنی جنرل کے آفس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہے وہ تعینات کرایا گیا ہے، لیکن ملتان میں یہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں. تیسرا الزام بھی لگایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اقربا پروی کی گئی ہے، مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کی جائے اور انہیں ملازمت سے برخاست کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گا کہ چند ہفتے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے 16 نام بھجوائے گئے تھے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. جو جوڈیشل کمیشن ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کرتے ہیں، کہ ان 16 ناموں کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کے معاملے پر ان ناموں پر غور کیا جائے. ریکمنڈ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے. یہ وہ 16 نام ہیں. ان 16 ناموں پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے اس درخواست گزار کی جانب سے جنہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف. ایک نام تو میں نے پہلے بتا دیا کہ شان گل بھی اسی فہرست میں شامل تھا جنہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایڈیشنل جج بنانا چاہتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ریکمنڈ کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے یہی بتایا گیا ہے کہ جو سروسز فراہم کی گئی ہے شان گل کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، ان خدمات کے سلے میں جو ہے انہیں ان کا نام جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے ریکمنڈ کیا گیا. اور آگے چل کے دوسرا نام علی ضیاء باجوہ کا بتایا گیا. علی ضیاء باجوہ کے حوالے سے ریفرنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ہے سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر انرول ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے کیسز کا انہیں کوئی تجربہ نہیں. اور ضیاء باجوہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو خالد رانجھا ہیں، سابق وزیر قانون، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ان کے یہ بھانجے ہیں اور موجودہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کے یہ ہم زلف بھی ہیں. تو اسی تعلق کی بنیاد پر کیونکہ ماضی میں ڈاکٹر خالد رانجھا نے موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کرایا تھا، تو اس احسان کے بدلے میں ضیاء باجوہ کا نام جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے نامینیٹ کیا گیا. اسی طرح سے رانا محمد آصف کا نام دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی جو رپورٹ ہے ان کے حوالے سے ایجنسی کی، وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، بلکہ پیسے لینا، ججز کے نام پر پیسے لینا ان کا وتیرہ ہے. لیکن اس شخص کو بھی جو ہے وہ، اس وکیل کو بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے جج بنانے کی سفارش کی گئی. عابد چٹھا کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ عابد چٹھا کا قریبی تعلق ہے بندیال فیملی کے ساتھ، جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں، جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، تو ان کے اس قریبی کو بھی ان 16 ناموں میں شامل کیا گیا. کہ اس لیے شامل کیا گیا کہ جب ان کی فہرست جوڈیشل کمیشن کے پاس جائے گی تو سینئر جج کا جب قریبی بندہ اس فہرست میں شامل ہوگا تو پوری لسٹ کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا جائے گا. حسن محمود کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں اعظم نذیر طارق جو کہ شریف خاندان کے کسی نہ کسی مقدمے میں وکیل ہوتے ہیں، ان کے کہنے پر جو ہے وہ حسن مخدوم کا نام جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر شامل کیا گیا. راحیل کامران کے حوالے سے بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اکرم شیخ کے یہ صاحبزادے ہیں اور یہ بھی جب پاکستان بار کونسل کے ممبر بنے تھے تو انہوں نے پنجاب بار کونسل کے ووٹ خریدنے کے لیے پیسے کا استعمال کیا تھا. اور یہ بندہ اگر راحیل کامران لاہور ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے تو پھر اسی طرح سے پیسوں کا کاروبار جو ہے وہ چلے گا، خرید و فروخت ہوگی، جس طرح سے وہ پنجاب بار کونسل کے ووٹ خرید کے پاکستان بار کونسل کے ممبر بنے تھے. اسی طرح سے انتخاب حسین شاہ کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، ان پر بھی کچھ الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ سابق پی سی او جج رہ چکے ہیں، قابل وکیل نہیں ہے، انگریزی انہیں نہیں آتی، لیکن انہیں بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر نامزد کیا گیا. ایک اور نام یہ بتایا گیا ہے ارشد ندیم کا. ارشد ندیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بہاولپور سے ان کا تعلق ہے اور رائی برادری سے بھی تعلق ہے، مطلب میری برادری کے ساتھ ہے. اور ان کا نام یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے کہنے پر ان کا نام جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر شامل کیا گیا ہے. اور بھی چند نام شامل کیے گئے ہیں، لیکن محض یہ اب الزامات ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس بھیجا گیا ہے، جب تک اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس پر ٹیک اپ نہیں کیا جاتا اس ریفرنس کو، تب تک یہ محض الزامات ہی رہیں گے. کیونکہ جب سپریم جوڈیشل کونسل ان الزامات کی تحقیقات کرے گی، کوئی اپنی اوپینین دے گی، اس پر کیا فیصلہ آتا ہے، تبھی پتہ چلے گا کہ ان لگائے گئے الزامات کی حقیقت اور صداقت کیا ہے.
لیکن چونکہ ایک اہم خبر تھی اور خبر آپ تک پہنچانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، تو اس لیے خبر یہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر میں کر رہا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں اسی خبر سے جڑی جو دوسری خبر تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے 16 نام جو ہے وہ بھیجے گئے تھے، جو میں نے آپ کو بتا بھی دیے ہیں۔ ان 16 ناموں کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کے معاملے پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا چیف جسٹس کی سربراہی میں، لیکن جب اجلاس شروع ہوا تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان کی جانب سے یہ تمام 16 کے 16 نام جو ہے وہ واپس لے لیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کے معاملے پر فی الحال غور نہ کیا جائے۔ مجھے ان 16 ناموں کے حوالے سے مزید رپورٹ جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں۔ ان رپورٹس کی روشنی کے بعد میں ایک نئی فہرست جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں بھیجوں گا، اور اس نئی فہرست کے اوپر جو ہے پھر غور کیا جائے گا انہیں لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کے حوالے سے۔ جب ان کی جانب سے موقف پیش کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جج کی چیف جسٹس قاسم خان کی جانب سے، تو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا، سوالات کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی موجود ہیں، باقی جج صاحبان بھی موجود ہیں، آج اجلاس میں آ کر اپنی آپ فہرست واپس لے رہے ہیں، کیا آپ کو یہ فہرست بھیجنے سے پہلے ان تمام ناموں پر غور نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ان ناموں کے حوالے سے اچھی طرح سے جانچ پڑتال یا جو سکروٹنی ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ کوئی طریقہ نہیں بنتا تھا، شاید میرے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد شاید یہی تھا ان کا جسٹس قاضی فائز صاحب کا کہ آپ کو یہ نام بھیجنے سے پہلے ان تمام ناموں کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، ان کا جائزہ لینا چاہیے تھے، ان کی سکروٹنی، ان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ نام جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنے چاہیے تھے۔ اور بھی اس اجلاس کے حوالے سے خبریں ہیں، اطلاعات ہیں ذرائع کی جانب سے کہ اس اجلاس میں کیا گرما گرمی ہوئی، لیکن کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہے وہ معلومات آپ کے ساتھ ہم شیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو ریکویسٹ کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے، ذرائع نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس جو جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور وہ تمام کے تمام نام 16 نام جو دیے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر جن کی ریکمنڈیشن بھیجی گئی تھی وہ واپس کر دیے گئے ہیں۔ اب نئی فہرست بھیجی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے، اور اس فہرست پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کر نئے ایڈیشنل ججز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔